اللہ کرے کہ کوئی ہم بہتر کام کر سکیں. آج میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب شامل ہوا کرتے ہیں. اور کرامت اللہ غوری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ نے اپنے CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد 30+ ایئرز یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں انہوں نے گزارے تھے. بہت خوبصورت لکھتے ہیں, پوئٹری کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے پوئٹری تو اسی حوالے سے کرتے ہوں گے. یقیناً ان کو بھی اپنی زندگی کے کسی ایک دور میں عشق ہوا ہوگا, اور کہتے ہیں عشق, مگر مجھے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ناکام عشق جو ہے وہ انسان کو شاعر بنا دیتا ہے. مگر صاحب بہت خوبصورت لکھتے ہیں, چاہے وہ کالمز ہوں, چاہے وہ پوئٹری ہو. پولیٹیکل بات کرنا ہو تو بھی آپ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے بات کیجیے گا. آج 3 محرم ہے, اور کرامت اللہ غوری صاحب سے اسی حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تھوڑی محرم کے حوالے سے بات ہوگی, تھوڑی ان کے کریئر سے متعلق ان کی یادوں کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارفہ, اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ سر, آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ. میں سر جب بھی آپ سے بات کرتی ہوں آئی آلویز تھنک کہ دس از یور ڈیڈیکیشن, اینڈ آئی بلیو کہ جب آپ اپنی جاب کے زمانے میں تھے اور پاکستان نے جو ذمہ داریاں آپ کے ذمہ لگائی تھیں, آپ نے ان کو بھی اسی طریقے سے, یعنی جس ڈیوٹی کو ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیا تو بنا چون و چرا, میں نے پتہ نہیں صحیح بولا کہ غلط بولا, چون و چرا آپ نے ان کو پورا کیا. ہارڈ شپس بھی ہوئی ہوں گی بٹ یو فلفلڈ یور ورڈس. عارفہ, میرے والد اللہ بخشے, آمین, جس دن میں سول سروس اکیڈمی جوائن کرنے کے لیے کراچی سے لاہور جا رہا تھا, انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی تھیں. کہا تھا کہ بیٹا اپنی روزی کو کبھی حرام کر کے مت کھانا, اور دوسرے یہ کہ تم بڑی سروس میں جا رہے ہو, بڑے افسر بنو گے, تمہارے نیچے بہت سے لوگ کام کریں گے, تو اپنے ماتحتوں کا کبھی دل نہ دکھانا, اس لیے کہ وہ ماتحت آپ کا دل دکھا دیں. ہاں, وہ پلٹ کے تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے لیکن بد دعا دیں گے. کیا بات, اور بد دعا بہت دور تک جاتی ہے. تو زندگی بھر یہ کوشش کی کہ میرا کوئی جونیئر, میرا کوئی ماتحت میری زیادتی کا شکار نہ ہو. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میں جب سفیر تھا تو میرے دوست جو اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹرز میں ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ تم نے کیا جادو کیا ہوا ہے جونیئر افسروں پر, کہ جس سے ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں جانا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے جہاں ایمبیسڈر غوری ہیں وہاں بھیج دیجیے مجھے. اس لیے کہ میں اپنے جونیئر سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو تمہیں میری زیادہ ضرورت ہے, مجھے تمہاری ضرورت اتنی نہیں ہے. اگر میں تم میں دیکھوں گا کہ تم میں آگے بڑھنے اور کچھ سیکھنے کا جذبہ ہے تو میں سکھانے کو تیار ہوں, لیکن اگر میں دیکھوں گا کہ تم میں جوہر نہیں ہے, اسپارک نہیں ہے, تو پھر تم میرے لیے صرف ایک کرسی بھرنے والا بدن ہو گئے. میں تمہیں چھوڑ دوں گا تمہارے حال پہ, لیکن میں تمہاری رپورٹ خراب نہیں کروں گا. میں نے زندگی بھر اپنے کسی جونیئر کی رپورٹ خراب نہیں کی. ACR جو ہوتی ہے, ACR جو ہوتی ہے. سر یہ محرم کا جب دن ہے تو ہمارے پروگرام میں سید آصف رضا صاحب پروگرام کرتے ہیں, اور ہر محرم میں وہ عراق چلے جایا کرتے ہیں. ویری لکی کہ عراق میں جو ریلیجیس پلیسز ہیں ان کو وہ وزٹ کرتے ہیں اور اپنی وہاں عبادات کرتے ہیں. تو کبھی آپ کو بھی عراق میں جانے کا اتفاق ہوا؟ میں تو سفیر رہا ہوں وہاں. اچھا, کس ایئر میں تو وہاں 3 سال سفیر رہا. اچھا, 1996 سے 1999 تک. 1996 سے. اور یہ وہ دور تھا جو عراق کی تاریخ کا بدترین دور تھا. 1991 میں وار لگتی ہے. اس کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے عراق پر پابندیاں عائد ہو گئی تھیں, اور پابندیاں ایسی سخت تھیں کہ صدر کلنٹن کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بڑے فخر سے یہ کہا تھا کہ عراق پر جیسی پابندیاں ہم نے لگوائی ہیں وہ انسانی تاریخ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں لگی. یہاں تک تھا کہ بچوں کے لیے یہ جو سرمے والی پینسلیں ہوتی ہیں نا جی, وہ بھی عراق کو منگوانے کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ
مغرب کے ماہرین کا خیال تھا کہ پینسلوں میں جو سرما ہوتا ہے، جو گریفائٹ ہوتا ہے، وہ بھی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. مائی گاڈ. حالانکہ عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. مگر عراق کی تاریخ کو میں بعد میں ذکر کروں گی کہ عراق کی تاریخ کے بڑی دفعہ عراق کو دھیڑا گیا اور عراق پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ایک عراق اور ایک ایران. سو 1996 سے 1999 تک آپ عراق میں رہے. تو مطلب ایک سوال آج پروگرام کے شروع میں بھی آپ کا تذکرہ آیا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ عراق پابندیوں میں سے گزر رہا تھا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بہت تھی اور آئیسس اور یہ وہ بہت کچھ بھیجا گیا تھا. آئیسس اس وقت تک وجود میں نہیں آئی تھی. انہیں آئیسس پیدا ہوئی ہے امریکہ نے جب 2003 میں عراق پہ دوبارہ حملہ کیا، اس کے بعد آئیسس جنم لیا ہے. اچھا، آئیسس اس وقت تک وجود میں نہیں تھی. اچھا چلیے یہ تو ٹھیک ہے. مگر عراق میں جیسے اگر آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے آپ انشورنس دیتے ہیں. دیر آر فیو کنٹریز جہاں آپ کی ڈیتھ انشورنس بھی کور نہیں آپ کو کرتی. تو جب ان ممالک میں جیسے عراق ہو گیا، جیسے افغانستان ہو گیا، جیسے کویت ایک زمانے میں جنگ گرم تھی، جیسے ان دنوں میں شام کا ذکر ہم کرتے ہیں، there was a time لیبیا کی بھی یہ صورتحال تھی. تو جب ہمارے سفارتکار ان ممالک میں تعین کیے جاتے ہیں کیونکہ ہائی رسک جاب ہے، تو کیا ان کو ایکسٹرا بینیفٹس دیے جاتے ہیں؟ کچھ تھوڑے بہت بینیفٹس دیے جاتے تھے، لیکن مجھے تو ہماری اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے عراق سزا کے طور پہ بھیجا تھا. اچھا، آپ کو سزا کے طور پہ عراق بھیجا گیا تھا؟ اس کی بڑی لمبی کہانی ہے، دلچسپ داستان ہے، سنا دیتا ہوں مختصراً. جی سر. کہ میں عراق سے پہلے کویت میں سفیر تھا. 1991 کی جنگ کے بعد کویت اور سعودی عربیہ، امریکہ کی لڑائی تھی. مجھے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے خاص طور پر کویت بھیجا تھا، یہ کہہ کے کہ میں ایسے سفیر کو وہاں بھیجنا چاہتا ہوں جس کا کویت کا پہلے سے تجربہ ہو. اور میں کویت میں پہلے رہ چکا تھا کاؤنسلر 3 برس. میں الجزائر میں سفیر تھا، وہاں سے مجھے حکم دیا گیا کہ اب آپ کویت چلے جائیے. میں نے احتجاج بھی کیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی خاص فرمائش ہے، خواہش ہے کہ کسی تجربے کار ڈپلومیٹ کو کویت بھیجا جائے تاکہ وہ پاکستانیوں کو دوبارہ وہاں آباد کر سکے. اچھا. تو میں 5 سال کویت میں رہا 1996 تک. یہ 1991 میں جب یہ وار ہوتی ہے تو کویت میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں کو سیٹل چھوڑ کے گاڑیوں پہ نکل گئے تھے، تو آپ نے ان کو ری سیٹل کیا تھا؟ میں نے ان کو ری سیٹل کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ 1991 میں عراق کے حملے کے وقت کویت میں پاکستانیوں کی آبادی 80,000 کے لگ بھگ تھی. میں 1996 میں جب کویت سے رخصت ہوا ہوں تو اس وقت تک وہاں 1,20,000 پاکستانی جم چکے تھے. 24,000 اور آ گئے تھے. 40,000 میں نے اور آباد کیے تھے. میں ان کے لیے لڑتا تھا جا کے باقاعدہ کویت کے عمال سے، حکام سے، کہ تم ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں آباد کر رہے. ابھی سر آپ نے فرمایا کہ جب 1996 سے 1999 کے درمیان میں آپ کو عراق میں اپوائنٹ کیا گیا تو اٹ واز اے کائنڈ آف پنشمنٹ بائی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. واٹ اٹ از؟ اس کی داستان یہ ہے کہ میں نے 1992 اور 93 میں عمران خان کے کینسر اسپتال کے لیے عطیات جمع کیے تھے. میں پہلا سفیر تھا جس نے عمران کی مدد کرنے کے لیے یہ مہم شروع کی. واقعہ یہ ہے کہ 1992 میں، مارچ 1992 میں یا اپریل میں پاکستان نے آسٹریلیا میں ورلڈ کپ جیتا تھا. اس کے کوئی 10-12 روز بعد کا قصہ ہے کہ اس زمانے میں کویت میں ویکینڈ ہوا کرتا تھا جمعرات اور جمعے کو. تو جمعرات کا دن تھا، میں گھر پہ تھا. میرے پاس PIA کے مینیجر کا فون آیا، کہا کہ سر وہ عمران خان کویت ایئرپورٹ پہ آف لوڈ ہو گئے. میں نے کہا کیوں آف لوڈ کیوں ہو گئے؟ کہا کہ وہ سعودی عرب جا رہے تھے ریاض،
جا رہے تھے شوکت ترین سے ملنے کے لیے. شوکت ترین اس وقت ریاض میں سٹی بینک کے جنرل مینیجر تھے. اچھا. تو میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں, عمران کو وہیں روکو. میں گیا ایئرپورٹ پہ, عمران سے ملاقات کی. پھر میں نے انتظام کرا دیا عمران کے لیے اگلی فلائٹ کا. میں نے پوچھا کہ کیوں ریاض جا رہے ہو؟ تو عمران نے کہا کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں اپنی والدہ کی یاد میں, جن کا کینسر سے انتقال ہوا تھا, پاکستان میں ایک کینسر ہسپتال بنانا چاہتا ہوں. تو شوکت ترین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کریں گے, تو میں اس لیے جا رہا ہوں. عمران چلے گئے. اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں ایک ایسے ملک میں پاکستان کا سفیر ہوں جہاں اتنی بڑی آبادی ہے پاکستانیوں کی, اور میں کویتیوں کو بھی جانتا تھا, مالدار مخیر کویتیوں کو جانتا تھا جن سے میری دوستی تھی. تو میں کیوں نہ عمران کی مدد کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ شروع کروں. انفیکٹ پاکستان کی مدد کرنے کے لیے, انفیکٹ ان متاثرہ خاندانوں کی جن میں کینسر ہے. تو میں نے عمران کے لیے 2 ڈنر کیے. عمران کو مدعو کیا اور آرٹسٹوں کو بلایا, اور نصرت فتح علی خان کو بلایا. میں نے 2 ڈنر کیے جن میں کوئی $4 لاکھ جمع کر کے عمران کے حوالے کیے. 1993 میں پاکستان میں حکومت بدل گئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آ گئی. 1995 میں جب عمران نے اپنی سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا تو پھر بے نظیر کو پریشانی ہوئی کہ بیوروکریسی میں عمران کے دوست کون کون سے ہیں. تو دوستوں کی فہرست میں میرا نام بھی تھا. کہ آپ نے فنڈز اکٹھے کیے تھے 4 لاکھ. تو میرے پاس بے نظیر بھٹو کا خط آیا جسے میں کہتا ہوں لو لیٹر. اس میں انہوں نے مجھ سے ایکسپلینیشن مانگا تھا, اور سرکاری اصطلاح میں ایکسپلینیشن مانگنے کا مطلب بہت سنجیدہ ہوتا ہے. لال جھنڈی. مجھ سے انہوں نے 2 باتوں کے لیے میرے جواب مانگا تھا. پہلا یہ کہ کویت کے پاکستانیوں کو تمہارے خلاف یہ شکایت ہے کہ تم ایک مخصوص لسانی گروہ کی سرپرستی کرتے ہو. میں مہاجر تھا, میں اردو بولنے والا تھا, تو اشارہ اس طرف تھا کہ میں مہاجروں کی سرپرستی کرتا ہوں. دوسرا سوال یہ تھا کہ تم نے عمران کے کینسر اسپتال کے لیے عطیات کیوں جمع کیے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, میں نے ان کو جو خط لکھا تھا وہ دفتر خارجہ کی آرکائیوز میں آج بھی یادگار ہے. 22 صفحے کا خط تھا وہ. اور میں جب برسوں بعد اپنے پینشن کے معاملات طے کرنے کے لیے اسلام آباد گیا تو بہت سے جونیئر افسر فارن سروس کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے. میں نے پوچھا کہ یارو کیوں مجھ سے ملنے کا اشتیاق تھا. انہوں نے کہا سر ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس سفیر میں اتنی اخلاقی جرأت تھی کہ وہ وقت کی وزیر اعظم کو ایسا دبنگ, آج کی اصطلاح میں کرارا جواب دے. میں نے کہا کہ دیکھیے اگر میں وہ جواب دینا چاہوں جو سرکاری افسران عام طور پہ دیا کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا, ایک فقرے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اس دور کے متعلق سوال کریں جب آپ وزیر اعظم نہیں تھیں. اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. میں نے مہم کی اور میں نے بطور سفیر کے جتنے بھی کام کیے ہیں, مجھے اگر کسی کام پر فخر ہے تو اپنے اس کارنامے پر. میں آپ کو تفصیلی جواب دیتا ہوں, اور تفصیلی جواب یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں جس کتاب پہ ایمان رکھتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی رکھتی ہیں, وہ مجھ سے یہ کہتی ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی کوئی کار خیر کرنے کے لیے کھڑا ہو اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرو. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارا قومی ہیرو ہے,
اس نے ہمارے ملک کے لیے اتنی عزت کمائی ہے، اتنا نام کمایا ہے، اب یہ اپنی والدہ کی یاد میں پاکستان میں پہلا کینسر اسپتال بنانا چاہتا ہے، تو میں اگر اس حیثیت میں ہوں کہ بطور سفیر میں اس کی مدد کروں تو میں کیوں نہ کروں. تو میں نے اس جذبے کے تحت اس کی مدد کی. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آئندہ بھی عمران یا اور کوئی قومی ہیرو اس طرح کی مہم شروع کرے گا تو میں پہلا سفیر ہوں گا جو اس کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا. اس کے 3 ہفتے کے بعد میرے پاس خط آ گیا کہ تم اب عراق چلے جاؤ. آپ نے اپنا ٹینیور 3 سال کا اس جگہ پہ پورا کر لیا ہوا تھا؟ میں تو 4 سال پورے کر چکا تھا اس وقت، لیکن کھلبلی مچ گئی کویت کی حکومت میں بھی اور عراقی حکومت میں بھی. عراقی حکومت نے میرا ایگریما دینے میں 6-7 مہینے لگائے. ان کو پریشانی یہ تھی کہ کویت ایگریمنٹ آف اپوائنٹمنٹ، کیونکہ یہ سفارتی قاعدہ ہے کہ کسی سفیر کو جب نامزد کیا جاتا ہے اس ملک کی رائے لے لی جاتی ہے، میزبان ملک سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے. ٹھیک سر. تو انہوں نے وقت لیا. ان کو پریشانی یہ تھی کہ کویت جس سے اتنی دشمنی تھی وہاں سے پاکستانی سفیر کو کیوں بھیجا جا رہا ہے. ادھر کویتی پریشان تھے کہ ایسا سفیر جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جو ہمیں انسائیڈ آؤٹ جانتا ہے، جو ہمیں اچھی طرح سے جانتا ہے، جس نے اپنی سفارتی کیریئر کے 8 برس ہمارے ملک میں گزارے ہیں، اس کو یہ اچانک عراق کیوں بھیجا جا رہا ہے. تو اس وقت کویت کے وزیر خارجہ تھے شیخ صباح احمد، جو بعد میں کویت کے امیر ہوئے، ابھی ان کا پچھلے برس انتقال ہوا ہے. انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ، اور میں جب ان کے دفتر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کا فارن سیکرٹری جو میرا دوست تھا، بہت عزیز دوست تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. شیخ صباح احمد نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ سفیر، میں نے ابو عمار کو گواہ کے طور پہ بلا کے بٹھایا ہے تاکہ یہ گواہ رہے اس پر جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں. میں بڑا چونکا تھا کہ کیا بات ہے کہ یہ ایسی تمہید باندھ رہے ہیں. تو میں نے کہا شیخ خیریت تو ہے؟ کہنے لگے نہیں خیریت نہیں. تمہاری وزیر اعظم کیا پاگل ہو گئی ہے؟ بالکل یہی الفاظ تھے. تمہاری وزیر اعظم پاگل ہو گئی ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سفارتی آداب میں یہ غیر تحریر شدہ طریقہ ہے کہ کسی دشمن ملک سے کسی دوسرے دشمن ملک کو سفیر نہیں بھیجا جاتا. کیا بات ہے، کیوں وہ ایسا کر رہی ہے؟ وہ تو پڑھی لکھی ہے، باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھی ہے. میں نے کہا شیخ وہ سیاستداں ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. کہنے لگے پھر تم کیا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا میں کیا کروں گا شیخ، میں تو کریئر ڈپلومیٹ ہوں، میں حکم کی تعمیل کروں گا. نہیں، تمہیں حکم کی تعمیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا شیخ اگر میں تعمیل نہیں کروں گا تو مجھے نوکری چھوڑنی پڑے گی. کہنے لگے چھوڑ دو، میں تمہیں اپنی وزارت میں مشیر لگاتا ہوں، تمہاری حکومت تمہیں جتنا دے رہی ہے اس سے دگنا میں دوں گا. تمہارے سارے گھر، کوٹھی، نوکر، ہر طرح کی سہولت ہوگی تمہیں، تم آرام سے یہاں رہو. تو میں نے کہا شیخ اٹس ویری ٹیمپٹنگ، لیکن میں پھر آپ کو بتاؤں کہ میں کیریئر ڈپلومیٹ ہوں، بے نظیر آج وزیر اعظم ہے کل نہیں رہے گی. میں جب تک 60 برس کا نہیں ہو جاتا میں تو اپنی حکومت کی خدمت کرتا رہوں گا. کہنے لگے نہیں، سوچ لو، میرا آفر، مائی آفر اسٹینڈس، وین ایور یو فیل لائک اٹ یو کین کم اینڈ اویل آف اٹ. تو یہ عالم تھا. تو آپ نے پھر اپنا وقت کویت میں گزارا. لیکن دلچسپ بات جی، میں نے کویت چھوڑا ہے 11 نومبر 1996 کو. اس سے 1 ہفتے پہلے بے نظیر حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور برطرف کرنے والے تھے انہی کی پارٹی کے صدر جنہوں نے برطرف کیا تھا بے نظیر کو. تو
پھر اس کے بعد جیسے ہی بے نظیر لغاری صاحب تھے نا؟ لغاری صاحب تھے. بے نظیر کی برطرفی ہوئی, میرے دوستوں کے فون پاکستان سے آنے شروع ہوئے, اب تو تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے عراق. میں نے کہا نہیں, میں عراق جاؤں گا, اس لیے کہ وہ جسے سزا سمجھ رہی تھی میرے لیے تو وہ جزا ہے. اور میں نے اس وقت 6 مصرے کہے تھے جو میں پیش کر دیتا ہوں. میں نے عراق جاتے وقت کہا تھا کہ مولائے کائنات نے مجھ کو بنا دیا, مولائے کائنات نے مجھ کو بنا دیا, گھر پہ بلا کے میرا مقدر جگا دیا, مجھ کم ترین خاک کا رتبہ بڑھا دیا, تانبا تھا جس کو آپ نے کندن بنا دیا. اے ہم نشین آج میرا احتشام دیکھ, مولائے کائنات کا حسن نظام دیکھ. مولائے کائنات کا حسن نظام دیکھ. بہت خوب سر. میرا آپ کی پوری بات چیت سننے کے بعد, انٹرنیشنل آپ نے بہت ٹریول کیا ہے, اور چاہے اس وقت اگر میں دیکھتی ہوں, یہ مزے کی بات ہے, یہ جتنی گفتگو اب آپ سے ہو رہی ہے آج کے پہلے پروگرام کا حصہ رہی, مختلف کنٹریز میں, ایون کینیڈا میں ہاسپٹلس کے لیے فنڈ ریز کیے جاتے ہیں, پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کے لیے فنڈ ریز کیے جاتے ہیں. اگر شوکت خانم کے لیے انڈس ہاسپٹل فنڈ ریز کرتا ہے, اور کیونکہ وہ غریبوں کا فری علاج کر رہے ہیں, ٹھیک, تو شوکت خانم میں نے ذاتی طور پہ, مجھے کسی سے گواہی کی ضرورت نہیں آئی, پرسنلی وینٹ دیر, میں اور مظفر, وہاں پہ 2 ٹیئر سسٹم ہے. اگر کسی کے پاس بہت پیسے ہیں تو وہ اپنے علاج پے کرتا ہے, کسی کے پاس کم تنخواہ ہے گورنمنٹ تو وہ اپنی جاب کے لحاظ سے پے کرتا ہے, اور باقی اس کا فری علاج ہوتا ہے. اور اگر کسی کا 0 ہے, تو مجھے یاد ہے میں مردان کی ایک فیملی سے ملی تھی, اتنا چھوٹا سا بچہ تھا, 11-12 سال کا بچہ تھا جس کو کینسر ہوا تھا, فری, ایبسلیوٹ فری علاج انہوں نے کیا. تو کیا اعتراض تھا؟ یعنی ہم اپنے جو چیریٹیبل آرگنائزیشن اور جو جینوئنلی چیریٹی کا کام کر رہی ہیں, ان کی پوزیشن کو کیوں جیپرڈائز کرتے ہیں؟ بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس از ناٹ جیپرڈائزنگ این انسٹیٹیوشن, اٹ از جیپرڈائزنگ دا پور پیپل ہو ٹیک دا ایڈوانٹیج آف دیٹ سسٹم. تو کیا اعتراض ہے پاکستان؟ ہمارے سیاستدانوں میں تنگ نظری بہت ہے, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے. ورنہ بالکل آپ نے جو کہا بالکل درست ہے. اور عمران نے یہ جو 2 ٹیئر یا 3 ٹیئر سسٹم رکھا ہوا ہے, وہ پہلے مجھے بتا چکا تھا کویت میں کہ میں یہ کرنے والا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا, عمران کے الفاظ ہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی غریب کینسر جیسے موذی مرض سے اس لیے مرے کہ اس کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے وسائل نہیں. بالکل علاج ہو رہا ہے. اور میں کرامت اللہ قاری صاحب, میں نے خود, مجھے نہیں پتا پولیٹکس میں تھے وہ کہ نہیں, تب میں مظفر ماجد بھائی جب گئے, آپ یقین کیجئے گا, اٹ از سچ اے نیٹ پلیس, آپ کو کہیں واش رومز کی اسمیل نہیں, کلینلینس دور تک, فلورز, آرگنائز سسٹم, بیوٹیفل آرگنائز سسٹم. اچھا, یہ تو میری بات ہوگی. ایک سوال میرے دماغ میں ہے, ابھی آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب دیا ہے ابھی عارفہ جی, وہ جو فورن فنڈنگ کے لحاظ سے آپ نے بات کی ہوگی. نہیں, فورن فنڈنگ کا بھی آگے سوال آئے گا. یہ فورن فنڈنگ کا تو میں اب آگے جا رہی ہوں نا, ابھی تو صرف جو شوکت فورن فنڈنگ کا معاملہ تو نہیں, وہ بعد میں آئے گا. سر, آپ نے فرمایا کہ وہ لیٹر جو کانورسیشن, یعنی جو مراستہ محترمہ کی طرف سے آیا تھا اور جو اس کا جواب دیا تھا, کس آرکائیو میں لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ وہ دفتر خارجہ کے آرکائیوز میں. دفتر, مجھے نہیں معلوم کہ دفتر خارجہ میں وہ کہاں رکھا ہوا. اس قسم کی ہمارے ہاں اصل میں وہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کا 2 سوال اسی سوال سے جنم لیے. آرکائیوز, آپ ڈونلڈ ٹرمپ چلے بھی گئے ہیں, ایون انہوں نے جو اپنی الوداعی تقریب تھی یا 6 جنوری کو جو کیپٹل ہل میں ہوا, اس کو انہوں نے کنڈیم بھی کرنا تھا. ایون وہ ان کی جو ریہرسل کی سپیچ ہے اس کے منٹس اور اس کی ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو جس نے خط لکھا, جس کو انہوں نے جو جواب دیا, دفتر میں کون آیا کون گیا, آرکائیو میں موجود ہے. منٹس ہوتے تھے, اتنے بجے یہ آیا, اتنے, یہاں پہ بھی رجسٹرز ہوتے ہیں.
آج کل اگر جو میں پاکستان کی صورتحال دیکھتی ہوں, آپ بیک ڈور کسی سے بھی ملتے ہیں, اس کا ریکارڈ نہیں کیا. آج کل بھی آرکائیوز ہیں, کتنا ریکارڈ کیپنگ کی جاتی ہے؟ آرکائیوز تو رکھی جاتی ہیں مگر جینون ون, مگر بیہائنڈ دا سین جو لوگ ملتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو ابھی جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی, چاہے وہ کسی نے بھی کی, نہیں, یہ تو یہ ان لوگوں میں تو نہ کوئی اصول ہیں نہ اصولوں کی پاسداری ہے. آپ نے وہ خبر سنی ہوگی جو شاہین صاحبائی نے بریک کی ہے کہ زرداری پچھلے ہفتے ایک اسپیشل فلائٹ سے 245 سوٹ کیس ڈالروں سے بھر کے دبئی لے کے گیا ہے. I doubt it, sir. اور اس کے دوسرے ہی دن ڈالر کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہو گیا. سر یہ اس خبر کی سچائی کتنی ہے؟ اتنا پیسہ لے کے, کیونکہ کسٹمز انٹیلیجنس نے اس کی سر الاؤ ہی نہیں کرتا, آپ کا ایئرپورٹ ہی الاؤ کرتا. میں کچھ ایڈ کر دوں اس میں. جی 3 جہاز ایئر انڈیا کے کچھ خرابی کی وجہ سے کراچی ایئرپورٹ پہ اترے. اس میں جو ہے بے انتہا باکسز فل آف ڈالرز جو ہیں وہ ادھر سے اتارے گئے. اب کس کے لیے تھے, کہاں تھے, کون تھے, اور کس نے اتارے, اور کون کیا ہوا, اس کی کوئی بات چیت. یہ جو جہاز کراچی ایئرپورٹ پہ اترے, اب یہ دیکھیے 2 باتیں. دیکھیے میں ریومرز پہ یقین نہیں کرتی. دس از واٹس ایپ. شاہین صاحب صاحب کو تو ہم ایئر پہ لے آئیں گے کہ تصدیق کے لیے. یس, ہم نے خبر کور کی تھی کہ جہاز میں فنی خرابی ہوئی, کراچی کے ایئرپورٹ پہ اترنے کا موقع دے دیا گیا. وہ کہتے ہیں سوٹ کیس سوار ہوئے کہ زرداری صاحب کا پیسہ جانا تھا. آپ کہتے ہیں سوٹ کیس اترے. مطلب تو کانفلکٹ آف نیوز ہو گیا نا. نہیں, کانفلکٹ کوئی نہیں. ہندوستان سے جو ڈالر آئے ہیں وہ پاکستان میں تخریب کاری کی کارروائیوں کے لیے آئے. تو کیسے گورنمنٹ ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ گورنمنٹ آرمی دے کین الاؤ دیٹ منی ٹو کم ان. یہ سر اس میں کہیں نہ کہیں فیبریکیشن ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر جگہ ہر سطح پر کرپشن ہے. پورا آوے کا آوا ہی بگڑا. میں سر ایگری کرتی ہوں, مگر اس خبر کی ہمارے پاس کوئی ایکچوئل, میں کوشش کروں گی کہ کسی بندے کو پکڑوں, کیونکہ میں یہ زرداری کے سوٹ کیس لے جانے کی کیسے کسٹمز انٹیلیجنس نے اس کی تائید کی ہے. سر وہ کسٹم نے تائید کر دی, وہ تو الاؤ ہی نہیں کرتے جانا. ایون اگر وہ دبئی اترے تھے تو دبئی کا ایئرپورٹ اتنا پیسہ ملک میں آنے ہی نہیں دیتا. بھائی زرداری ہے, وہ اس کے شیوخ سے تعلقات ہیں, اور دبئی تو دنیا میں اٹس ہیون نمبر 1 فار آل کائنڈز آف. I have doubt, sir. مجھے I have very much it's a doubt. دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ چلی اس وجہ سے رہی ہے کہ دنیا بھر سے کالا دھن ہندوستان سے کیا کم آتا ہے. ہندوستانی پاکستانیوں سے بڑھ کر دبئی میں سب سے زیادہ پراپرٹی خریدنے والے لوگ ہیں. UAE doesn't ask. They are already on FATF grey list. Financial Action Task Force, تو UAE, مگر he went to Dubai, he didn't go to UAE. Dubai is part of UAE. چلیے صاحب, I will try to find this answer. یقین کیجئے گا آپ, جسم میں تن بدن میں آگ لگتی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پوری قوم بے ایمان ہو چکی ہے. اچھا ذرا اس خبر کی ہم تصدیق جب تک نہ کریں نا تو میں کچھ نہیں کہتی. I'm sweating اس خبر سننے کے بعد, because I don't read WhatsApp messages. I am sweating. کنگال کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اینی ویز کہا جاتا ہے, میں اس کا جواب دوں گی. مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ ISI کے 2 بندے بھی, ایک لاہور سے ایک پنڈی سے, وہ بھی ان کے گیا تھا. دے ور ان کانٹیکٹ ود ہیڈ آفس ان پاکستان زرداری صاحب کے ساتھ, اور زرداری صاحب اگر ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ اس کو سندھ کی اسمبلی کو ہی نہیں توڑنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے باقی 3 کو توڑ دو. خبر کچھ اور تھی, مگر ظاہر ہے اگر آرمی کے آفیسرز بھی جا رہے تھے تو جو سامان جاتا ہے لگیج نوٹ کی جاتی ہے. بہرحال اس کی ہم تصدیق بعد میں کریں گے.
ایک سوال میرا, اب ہم فارن فنڈنگ کے کیس کی طرف آتے ہیں. ویسے میں We don't have بتا too دوں much آپ کو time. کہ آرمی آفیسرز اس جہاز جو اس فلائٹ میں نہیں تھے, ان کی No, ملاقات no, ہوئی no, وہاں no, پر. don't twist the news. وہ ہو نہ ہو, آرمی کے نوٹس میں ہر چیز ہے, ہر چیز نوٹس میں آتی ہے. اگر یہ تو صحیح, یہ درست ہے کہ یہ مطلب آپ you don't say this کہ وہ اس جہاز میں, یہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں, don't say this. فوج کی بے خبری میں کچھ نہیں. وہی بات ہے نا کہ آپ نے اگر ایک, ماجد بھائی یہ لفظ, کل میرا بیٹا مجھ سے ایرو اینڈ بو کے بارے میں پوچھتا تھا, تیر کمان کے بارے میں, تو ایسے ہمارا منہ وہ ہے بو, اور زبان جو ہے وہ تیر, یعنی جو کمان ہے وہ ہمارا منہ ہے, اور ایسے تیر پھینکتی ہے لفظوں کے جو بعض اوقات, اور ریومرز, I just out, I was hit by this couple of times, so don't believe in this. سر فارن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں. عارف نقوی صاحب, فنڈ ریزنگ کی آپ نے بات کی, اینڈ فنڈ ریزنگ کرنا چیریٹی کے لیے, ہیومینٹی کے لیے از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اٹ از ڈن اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ پولیٹیکل اگر کرتے ہیں تو آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوتی, آپ پولیٹیکل بتائیں. اگر چیریٹی کے لیے تو آپ چیریٹی کے لیے کریں. ہاسپٹلس کے لیے فنڈ ریز ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس کے لیے, ڈاگ رائٹس کے لیے, کتا رائٹ, بلی رائٹ, ہر ایک کے لیے ہوتے ہیں. تو اگر پاکستان میں فنڈ ریز ہوئے, یہ عارف نقوی صاحب فنڈ ریز کرتے ہیں اور عمران خان جب الیکشن میں آ جاتے ہیں, اس کے بعد ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریز کرتے ہیں, فنڈز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. عارف نقوی صاحب دنیا کی نظر میں کیوں آگے؟ بیکاز دنیا, اس کے پیچھے کیا کہانی, واٹ از فارن فنڈنگ کیس؟ اور عمران خان کا جب ٹینیور تھا, اور اگر یہ آگ پیچھے لگی ہوئی تھی تو ان کو چاہیے تھا 3 سال کے بیچ میں اس کو پروو ہونے دیتے. انہوں نے ہولڈ کیوں کیا تھا ان کیسز کو؟ اور اگر اب یہ باہر سے عمران خان کے لیے ایک پرائیویٹ بندے نے فنڈ ریز کیا تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ نہیں, اول تو یہ کہ عمران نے ہولڈ نہیں کیا. الیکشن کمیشن تو آزاد ہے. الیکشن کمیشن 8 برس سے پرسنل پریشرز تو ہوتے ہیں نا, آپ گورنمنٹ میں ہیں تو پرسنل پریشر سے بعض کیسز کو التوا میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن یہ الیکشن کمیشن تو وہ ہے جس نے مستقل پی ٹی آئی کے اور عمران کے خلاف کام کیا ہے. 8 برس سے یہ کیس الیکشن کمیشن کے پاس ہے. سوال جو ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ اب 8 برس کے بعد اچانک کیوں ان کو یہ خیال آیا ہے کہ اب فارن فنڈنگ کیس But this is not a big deal. ہاسپٹل کے لیے اگر فنڈ ریز ہوا تو اٹس اے چیریٹیبل آرگنائزیشن. بتیرے ہاسپٹلس کے لیے اب بھی فنڈ ریز ہوتا ہے یہاں پہ. اول تو عارف نقوی نے جو فنڈز جمع کیے ان کو فارن فنڈنگ کہنا ہی غلط ہے, اس لیے کہ فارن فنڈنگ ان فنڈز کو کہا جاتا ہے جو غیر پاکستانی کسی سیاسی جماعت کو دیتے ہیں. پاکستانیوں نے بیرون ملک پاکستانی عمران کے کینسر They are Canadians, they are Pakistanis. میں کینیڈا میں ہوں, I'm Canadian but I'm Pakistani. ہم کینیڈا کے بھی شہری ہیں, پاکستان کے بھی شہری ہیں. اگر میں عبدالستار عیدی کو دوں یا میں کسی بھی چیریٹی کو دوں یا میں کسی لیڈر کو دوں, کسی پاکستانی جماعت کو عطیات دیتے ہیں تو وہ فارن فنڈنگ کے زمرے میں نہیں آتے. فارن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو پاکستان سے باہر کوئی ادارہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور پاکستان سے فیورز لینے کے لیے فنڈز بھیجے, وہ بطور رشوت کے اگر اس پیسے کو استعمال کیا جائے اس پارٹی کی پالیسیز کو اپنی طرف موڑنے کے لیے, وہ پھر قانون کے دائرے میں آ جاتا ہے, وہ پھر اسپاٹ لائٹ کے فوکس میں آ جاتا ہے. یہ تو اصل میں اب اس حکومت کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ عمران کی مقبولیت میں جو دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے, اضافہ ہو رہا ہے, اس کو وہ کس طرح سے روکے. پھر پاکستان میں جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے. سر مہنگائی تو کینیڈا میں بھی کوئی کم تو نہیں ہے نا. نہیں, پاکستان میں تو 4 مہینے میں جو کاسٹ آف لیونگ میں اضافہ ہوا ہے وہ انٹرنیشنل نا.
نہیں انٹرنیشنل تو ہے، لیکن انٹرنیشنل پھر لوگوں کی آمدنی بھی تو ہوتی ہے نا. پاکستان میں ایک غریب جو 20,000 روپے کمانے والا ہے، میں انٹرنیٹ پہ ایک دیکھ رہا تھا، 20,000 میں کیسے گزارا ہوتا ہو؟ ایک غریب آدمی نے اپنا بجلی کے بل لگایا تھا. اس نے جو بجلی استعمال کی وہ کچھ 115 یونٹ تھی، جس کا وہ 3,000 روپے سے زیادہ کا بل بنتا تھا بجلی استعمال کرنے کا. لیکن مختلف ٹیکسز، ہر طرح کے ٹیکسز لگا کے اس کا بل 3,000 کے بجائے 13,000 روپے ہو گیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک غریب آدمی جو 20,000 روپے کماتا ہے یا 25,000 روپے کماتا ہے، وہ اگر 13,000 روپے بجلی کا بل دے دے تو پھر وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ سیڈ ہے سر، سیڈ ہے. کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ ہیں. سر میں محرم کے دن ہیں اور محرم کے حوالے سے اگر ہم پروگرام کو دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اشخاص کو بہتر کرے، ہماری ذاتی دشمنیاں، ذاتی اناد. اور سر اگر میں اپنی مینول آف لائف کو فالو کروں، آج پروگرام کے شروع میں بھی میں یہ بات کر رہی تھی کہ جھوٹ بولنا صرف ایک جگہ پہ جائز قرار ہے، وہ بھی یہ کہ دو لوگوں کے درمیان یا دو گروپس میں اگر تفرقہ پڑ رہا ہو تو منوعاً اگر اس نے الٹی بات کہی ہے تو وہاں نہ کرو، آپ اس میں تخفیف کر سکتے ہو، بڑھا نہیں سکتے تخفیف، تاکہ دو لوگ اکٹھے ہو جائیں. لوگوں کو توڑنے میں، جھگڑے کرانے میں، ہم ڈیوائڈ اینڈ رول میں، ہم فرضی عبادات ہم پورا نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم ہر دوسرے شخص کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ میرے مطابق زندگی گزارے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے. آپ دعا کیجئے گا. اور محرم کے حوالے سے کچھ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. بہت خوبصورت بولتے ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں آپ، میں احسان مند ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ایام عزا ہیں، جی سر، ہمیں ان کی روح کو سمجھنا چاہیے. بہت خوبصورت. قربانی حسین کا راز کیا ہے؟ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا کہاں سے؟ ابراہیم اور اسماعیل سے. جی. جب ابراہیم سے کہا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو عزیز ترین چیز اللہ کے نام پر ذبح کر دو، ٹھیک ہے. اور جب باپ نے بیٹے سے کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس پر قربان کر دوں، تو بیٹے نے کوئی سوال نہیں کیا. اس نے کہا کرو. اس نے کہا کہ آپ وہ کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. وہ قربانی مکمل نہیں ہوئی، تکمیل کو نہیں پہنچی، لیکن وہ قربانی تکمیل کو پہنچنی تھی. اور اس کا اشارہ خدا نے اپنی کتاب میں اپنے اس سورے میں دیا جو قرآن کا مختصر ترین سورہ ہے، سورہ کوثر. سورہ کوثر کیا کہتا ہے؟ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. اچھا میں یہاں رک جاتا ہوں. رسول سے اپنے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو اور قربانی دو. قربانی کس قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے؟ وہ قربانی جو رسول کے نواسے نے کربلا کے میدان میں وقت عصر یوم عاشورہ پیش. کیا بات ہے. انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر، فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، تم اس کے لیے قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ اور بے شک تمہارا دشمن ہی. تو حسین ذبح عظیم ہے، سید الشہداء ہے. شہادت اگر کسی سے معروف ہوئی ہے، اگر شہادت کی کوئی پہچان ہے تو وہ شہادت حسین ہے. اور پھر دیکھو، صرف اپنی جان کا نذرانہ نہیں دیا، اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی انسان میں کے قلب میں اتنی وسعت ہو کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان سال بیٹے کو قربان ہوتے، وہ اپنی گود میں اپنے 6 ماہ کے شیر خوار کو مرتے دیکھے، قتل ہوتے دیکھے.
इंसानी ज़र्फ़ का अगर कोई आला तरीन पैमाना है तो वो ज़ात हुसैन है। सर आप जब ये बात कर रहे हैं ना तो मैं एक लेक्चर सुन रही थी, बड़ा ही खूबसूरत है, शुजाउर रहमान साहब उस लेक्चर को पेश कर रहे थे। यानी आखिर में कहते हैं फसली रब्बिक वनहर, बेशक कि तुम्हारा दुश्मन जो है ना वही अबतर होगा। यानी रसूल पाक की अल्लाह ने बेटी से बेटे अता किए, उनके अपने बेटे पैदा हुए जिनकी पैदाइश के बाद ही मौत हो गई, और फिर बेटी से ये 2 बच्चे थे, इनकी शहादत हो गई। मगर आज पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा मौजूद है, मगर उनका दुश्मन औलाद होने के बावजूद भी आज बुरे नाम से याद किया जाता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ आरफा एक और बात जो मुसलमान बहुत कम समझते हैं, हमारा इस्लामी माशरा दुनिया के बेशुमार ममालिक में बदनाम है इसके लिए कि हम अपनी औरत को वो दर्जा नहीं देते जो अल्लाह ने, कुरान ने और रसूल ने दिया। देखो औरत के मर्तबे की इससे बड़ी तारीफ़ क्या होगी पैगंबरों की माँ है, कि रसूल की उम्मत उनकी बेटी से चली, क्या रसूल की नस्ल उनकी बेटी से चली। पैगंबरों की माँ है, पैगंबरों को जन्म देने वाली। हाँ है ना, लेकिन रसूल आखिर की नस्ल तो उनकी बेटी से चली। तो औरत के लिए इससे बड़ा एजाज़, इससे बड़ा मर्तबा क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि वो मुसलमान जो अपनी औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं वो न सिर्फ अल्लाह के नाफरमान होते हैं बल्कि अपने रसूल की शान में भी गुस्सा। हम तो हर जगह नाफरमानी करते हैं, हम तो अज़ल के सख्त नाफरमान तरीन लोग हैं। तभी तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम समंदर की झाग के बराबर गलतियां करो, मैं माफ़ कर दूंगा। कल हमारा एक प्रोग्राम है बड़ा प्यारा, फरीना सिद्दीकी पेश करती हैं। माजी भाई वो इतने प्यारे से कहते हैं कि आप कहा करें अल्लाह जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है, यानी आप यकीन कीजिएगा उसको सुनने के बाद। और फिर उन्होंने इस आयत का हवाला दिया, अल्लाह माफ़ कर देता है, इसीलिए लोग गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। करामतुल्लाह वारी साहब, मेरा दिल चाहता था कि इस दफ़ा मुहर्रम के इन दिनों के एक रिक्वेस्ट ही करूँगी, आप भी कहेंगी आरफा टूटे हुए जूते की तरह बढ़ती जा रही है। नहीं। इन 10 दिनों में आप तशरीफ़ बेशक ना भी लेके आएँ ओवर द फ़ोन। यकम मुहर्रम गुज़र गई, 2 गुज़र गई, आज 3 मुहर्रम है। 4 मुहर्रम की अफादियत या उस सफ़र को हज़रत इमाम हुसैन का जो था आप 5 मिनट में ओवर द फ़ोन हमारे साथ शेयर कर लें। 6 मुहर्रम का, 7 मुहर्रम का, बड़ी मेहरबानी हो। ज़रूर। ठीक है, आप अपने किते के साथ प्रोग्राम कर मनाजात ही सुनने जा रहे हैं। मेरे 2 मजमुए हैं रिसाई कलाम के। अच्छा, रिसाई कलाम किसको कहते हैं? वो जो नात, हम्द, नात, मनक़बत और सलाम। मनक़बत कही जाती है मौला अली की शान में, सलाम कहा जाता है सैयदुश शुहदा की शान में, और नात कही जाती है रसूल की शान में। और हम्द अल्लाह के लिए। तो हम्द अल्लाह के लिए। मेरी मरहूमा बीवी आबदा करामत का ये अनोखा मकाम है उर्दू अदब में कि उनकी एक किताब तमाम तर जबीने नियाज़ हमदों का मजमुआ है। मैंने बहुत तलाश किया कि मुझे उर्दू अदब में कोई और ऐसा शायर मिले जिसने हमदों की किताब लिखी। पूरी किताब हमदों का मजमुआ है जबीने नियाज़। मेरी दो किताबें हैं, दरे खाना अथर और खाके दरे बूतराब। खाके दरे बूतराब मैंने इराक़ में मुकम्मल की थी। और उसके अलावा मेरे पास अब भी इतना कलाम गैर मतबूआ है कि मैं 2-3 मजमे और ला सकता हूँ। तो ये अभी ये मुहर्रम जो आगाज़ हुआ है उस पर मैंने कहा था कि हमारे साथ हैं फिर से अयामे सोगो अज़ा, हमारे साथ हैं फिर से अयामे सोगो अज़ा, हमारे सामने फिर है मकाम सब्र और रज़ा, हमारे सामने फिर है मकाम सब्र और रज़ा, उरूजे
आदम खाकी हुसैन की मीरास, उरूज आदम खाकी हुसैन की मीरास, कुशा उन्हीं से हुआ रमज़े फ़क्र कर्ब बला, कुशा उन्हीं से हुआ रमज़े फ़क्र कर्ब बला। और फिर अपने तारुफ़ के लिए कहा कि तारुफ़ इससे बेहतर और क्या मुमकिन करामत का, तारुफ़ इससे बेहतर और क्या मुमकिन करामत का, ये खानाज़ाद है आले मोहम्मद के घराने का। नो, ये खानाज़ाद है आले मोहम्मद के घराने का, सनाए आले अथर का सलीक़ा इसने पाया है, सनाए आले अथर का सलीक़ा इसने पाया है, गौहर झोली में इसकी आ गया कुदसी ख़जाने का। क्या बात है, गौहर झोली में इसकी आ गया कुदसी ख़जाने का। और कल दूसरा दिन था तो मैंने कहा कि अय्याम अज़ा का तो अभी दूसरा दिन है, अय्याम अज़ा का अय्याम अज़ा का तो अभी दूसरा दिन है, आँखों के ख़जाने में गौहर अब भी बहुत हैं, बहुत खूब, आँखों के ख़जाने में गौहर अब भी बहुत हैं, जज्बे ग़मे शब्बीर जो ताज़ा है तो हर गाम, जज्बे ग़मे शब्बीर जो ताज़ा है तो हर गाम, मिदहत के मुसाफिर को नगर और बहुत है, बहुत खूब, मिदहत के मुसाफिर को। एक बड़ा प्यारा आपने इसमें पढ़ा, अरूज आदम खाकी हुसैन की मीरास, हुसैन की मीरास, कुशा उन्हीं से हुआ रमज़े फ़क्र कर्ब बला। और आज ये कहा कि हम सर कोई हुसैन का कुर्बानी में नहीं, कोई उनका साथी नहीं, हम सर कोई हुसैन का कुर्बानी में नहीं, उन जैसा कोई पैकरे इंसानी में नहीं। क्या बात है सर, उन जैसा कोई पैकरे इंसानी में नहीं, तारीख़ कैसे ला सके शब्बीर कोई और, तारीख़ कैसे ला सके तारीख़ शब्बीर कैसे ला सके शब्बीर कोई और, ऐसा वजूद महशर विजदानी में नहीं। क्या बात है सर, ऐसा वजूद महशर विजदानी में नहीं। बहुत शुक्रिया करामतुल्लाह ग़ारी साहब से मैंने बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की है कि 10 मुहर्रम तक, बल्कि इसके बाद भी जो अहम दिन है हर रोज़ की, हमारे साथ आप अपना कथा भी शेयर कर लिया करें और उस दिन के हवाले से हम तारीख़ को भी दोहरा लिया करेंगे। इट विल बी ओवर द फ़ोन, 5 मिनट का सेगमेंट होगा मुहर्रम के हवाले से। हम इस एक आज बहुत मुख्तसर बहर में मैंने कहा है, कथा वो 4 मिसरे सुना देता हूँ कि इर्तक़ा फ़िक्र का ज़रूरी है। क्या बात है साहब, इर्तक़ा फ़िक्र का ज़रूरी है, राज़े करबो बला समझने को। हर शख्स की समझ में नहीं आता करबला। इर्तक़ा फ़िक्र का ज़रूरी है, राज़े करबो बला समझने को, दीदा वर को है ये उरूज बशर, दीदा वर को है ये उरूज बशर, हुर्रियत की असास रखने को, हुर्रियत की असास रखने को। सारा मसला यही है ना कि हुसैन सच के साथ। डॉक्टर अली शरीयती ने बड़ी अच्छी बात कही थी और इत्तफाक से इमरान ने जब मुझसे कुवैत में पहली मुलाकात में ये कहा कि सर मैं अपने दीन के मुताल्लिक़ कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे बताइए कि मैं एक ऑथर को पढ़ना चाहता हूँ, किसको पढ़ूँ? अच्छा, उन्होंने कहा था आपसे, इमरान ने। तो मैंने कहा इमरान अगर एक ऑथर को पढ़ना चाहते हो तो डॉक्टर अली शरीयती को पढ़ लो। 6 महीने के बाद जब इमरान दोबारा कुवैत आया, उसने मुझसे कहा कि सर मैंने अली शरीयती को पढ़ा और मेरी आंखें खुल गई। तो अली शरीयती ने ये जो बात कही, मैं कहता हूँ कि वो सोने के पानी से लिखने वाली बात है। उसने कहा कि अगर तुम सच के साथ नहीं खड़े
तो फिर तारीख को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम कल रात को मस्जिद के हुजरे में थे या तवाइफ के कोठे पर। क्या बात, दोहरा दें। अगर तुम हर हक के साथ नहीं खड़े तो फिर तारीख को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि कल रात तुम मस्जिद के हुजरे में थे या तवाइफ के कोठे पर। बहुत शुक्रिया। मेरा टाइम, अब हमारा न्यूज़ का भी टाइम हुआ। जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं और आप मेरे मुल्क की, हम सब के लिए असास हैं। हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं आपसे। अल्लाह का करम है करामत के हाल पर, उसने लगा दिया मुझे राह कमाल पर। क्या बात है साहब, बहुत शुक्रिया। और उसने लगा दिया आपको 770 के साथ और साज़ व आवाज़ के साथ, हम इसका शुक्र अदा करते हैं।